نعرہ تکبیر۔ میں حضرت شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج ہمیں دل لگا کے قرآن سنائیں۔ کیوں بھائی، آپ سننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ تو حضرت شاہ صاحب آج آپ کو انشاءاللہ دل لگا کے، دل بھر کے قرآن سنائیں گے۔ خطیب ملت حضرت علامہ سید ضیاء شاہ صاحب بخاری، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بس ایک سیکنڈ نہیں میرا بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس چھوڑ دینا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ صدر ذی وقار حضرت مولانا محمد شفیع صاحب حافظہم اللہ تعالی، امیر مرکزیہ ضلع قصور، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری دینی ماں، بہنوں اور بیٹیوں، میں جامعہ مدنیہ پتوکی کی اس سالانہ تبلیغی اور تعلیمی کانفرنس میں جو ندائے حرم کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے، میں شرکت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اور اس موقع پر
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ اس ادارے کے بانی برادر مکرم حضرت مولانا میاں محمود عباس صاحب حافظہم اللہ تعالی، صدر جمعیت شبان اہل حدیث پاکستان، اللہ ان کی عمر میں، علم و عمل میں، دین و دنیا میں، اہل و عیال میں خیر و برکت نازل فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا کرے، تا دیر ان کا سایہ اس ادارے اور جماعت کے سر پر سلامت رکھے۔ آج یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، اس ادارے کا جو کام آپ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، قرآن پاک کے حافظ اور قاری آج یہاں سے سند فراغت پا کر نکل رہے، یقیناً یہ اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، ہمارے اس بھائی کے اخلاص کی برکت ہے، اور یقیناً ہماری جماعت کے دو بزرگ اور برادر محترم حضرت مولانا رانا محمد شمشاد سلفی صاحب، اللہ ان ہمارے تین بزرگوں کی عمر میں برکت فرمائے، حضرت مولانا لخوی صاحب، حضرت الامیر بقیت السلف ولی کامل حضرت مولانا حافظ محمد یحییٰ عزیز صاحب، یقیناً ان تین بزرگوں کی دعائیں میں ذاتی طور پر اس بات سے بخوبی واقف ہوں جو حضرت میاں صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اور ضلع میں مولانا شفیع صاحب کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد صدیق سلیم صاحب کی شفقتیں اس ادارے کے ساتھ ان پانچ بزرگوں کی جو ایک خاص قسم کی محبت اور لگاؤ ہے، اور اس کے لیے ان کے دل سے نکلی دعائیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ثمر ہے کہ اس ادارے نے دن دو گنی اور آج چوگنی ترقی کر کے آج یہ مقام حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی یہ کانفرنس سالانہ کارگزاری یہ دیکھ کر ہر انصاف پسند انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آنے والا مستقبل جامعہ مدنیہ کا انشاءاللہ بہت تابناک ہے۔ انشاءاللہ الرحمن مستقبل قریب میں اس ادارے کا شمار پاکستان کے بڑے اور نامور اداروں میں ہوگا۔ اللہ ہماری درویشوں کی یہ دعا اور تمنا قبول فرمائے۔ حضرات، مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب نے بہت پیارا انداز اختیار فرمایا کہ ندائے حرم مکہ مدینہ سے جو آواز آتی ہے، آج میاں صاحب نے اسے ایک مرکوز کرنے کے لیے اسے خاص انداز اور نہج سے آپ تک پہنچانے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد فرمایا۔ انہوں نے بہت پیارے انداز میں چند نبی پاک کے ارشادات قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی روشنی میں بیان فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن کے 30 پارے سیاستہ کی احادیث وہ سب کی سب ندائے حرم ہیں، 114 سورتوں کا پیغام ندائے حرم ہے، عقیدہ توحید کی دعوت ندائے حرم ہے، اطاعت رسالت ندائے حرم ہے، نبی پاک کی محبت ندائے حرم ہے۔ انسان حیران ہے اس موقع پر کس عجیب موضوع میں سے کس کا انتخاب کیا جائے۔ جس طرح اردو کے شاعر نے کہا، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ آئیں آج ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بالخصوص اور پورے عالم اسلام میں بالعموم ڈنمارک کے چند کمینوں کی شرارت کی بنا پر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جو ایک تحریک برپا ہوئی، میں اس کے حوالے سے ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس تحریک کا ایک ثمر اس ملت اسلامیہ کو یہ ملا ہے کہ نبی پاک کی محبت نئے انداز سے، ایک نئے زاویے سے
ہر مسلمان کے سینے میں مچل اٹھی ہے، اور آج پورے عالم کفر کو عالم اسلام کی طرف سے یہ پیغام مل چکا ہے جو حرم سے ندا ہمیں 1400 سال پہلے آئی تھی۔ کتاب الایمان صحیح بخاری میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میری ذات کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک میری ذات کے ساتھ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، اے عمر تمہیں میرے ساتھ کتنی محبت؟ عرض کرتے ہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے زیادہ، تمام دنیا سے بڑھ کر۔ آپ فرماتے بتاؤ تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار ہے یا میرے ساتھ؟ عرض کرتے ہیں یہ فطری معاملہ ہے آقا، انسان اپنی جان کا خیال کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر عمر سن لو، جب تک انسان اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ محب رسول فوراً کہتا ہے اگر آقا بات یہ ہے دین اور ایمان کی، آپ گواہ ہو جائیں اسی لمحے میں اعلان کرتا ہوں میرے دل میں آپ کی محبت میری جان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ ادھر آسمان سے یہ ندا آتی ہے جو حرم کی وساطت سے ہم تک پہنچی، وہ بھی سنو۔ اللہ خود فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا۔ میرا خیال آپ تھک چکے ہیں، اور جو ماشاءاللہ یہ ایک پیارا انداز شروع ہوا ہبا کرنے والا، سید ضیاء شاہ بخاری حضرات حضرات اب بس یار بس کرو، مجھے دو بات کرنے دو۔ حضرات میرا خیال ہبا کرنے کا صحیح سٹائل شروع ہوا ہے، میرا خیال میں بھی اپنا وقت اپنے بزرگوں کو ہبا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کیوں جناب؟ اچھا میں نے ہمارے بھائی بزرگ شیخ اکرم سانی سارا ٹائم اور زندہ آباد جناب، زندہ آباد، زندہ آباد جناب، زندہ آباد ماشاء اللہ۔ ایک طرح سے مفتی سارے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ۔ النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں اللہ اس انسان کو مومن مانتا ہوں کہ جس کی نشانی یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج ہر مسلمان یقیناً یہ تمنا رکھتا ہے، یہ آرزو رکھتا ہے کہ آئندہ ہماری زندگی میں تا قیامت کوئی گستاخ رسول نبی پاک کی بھی ادبی نہ کر سکے۔ میرا خیال آپ سب یہ تمنا رکھتے ہیں، کسی کو جرأت نہ ہو، کسی میں یہ دم خم نہ ہو۔ اگر آپ اس بات میں مخلص ہیں تو میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو 5 امور کی دعوت دیتا ہوں، اگر آپ ان کو دل کی گہرائیوں سے اپنا لیں تو میں تمہیں اس بات کی ضمانت دے سکتا ہوں
کہ پھر آئندہ تا قیامت کوئی کمینہ انسان اٹھ کر نبی پاک کی توہین نہیں کر سکے گا. صرف 5 امور بڑے آسان. پہلا امر جناب امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا کہ نبی پاک کی محبت کا دعویٰ یہ 5 امور پہ پرکھا جا سکتا ہے. پہلا، امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تم نبی پاک کے ساتھ سچی محبت کرتے ہو تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم نبی پاک کے فرما بردار بن جاؤ. جو حرم سے ندا آ جائے مصور کھینچ و رکشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں. اگر بخشے تو زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جب نبی پاک سے تم نے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہی دراصل میرے ساتھ پیار کرتا ہے. یہ حدیث نبوی کا ترجمہ ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں. من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہی دراصل میرے ساتھ پیار کرتا ہے. ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے چاند سے پیار ہے، کیا وہ اس کی چاندنی سے نفرت کرتا ہے؟ ایک آدمی یہ کہے مجھے سورج سے تو پیار ہے لیکن میں اس کی کرنوں سے محبت نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے. مجھے پھول سے پیار ہے مگر اس کی خوشبو سے نفرت کرے، ہرگز نہیں. جو چاند سے پیار کرتا ہے وہ اس کی چاندنی پہ بھی فریفتہ ہوتا ہے. جو سورج سے پیار کی بات کرتا ہے وہ اس کی کرنوں سے بھی محبت کرتا ہے. جو پھول سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کی خوشبو پہ بھی مر مٹتا ہے. جو نبی پاک سے پیار کرتا ہے وہ اس کی سنت پہ سے بھی پیار کرتا ہے. حب رسول کا مطلب یہ ہے آپ کی سنت پہ عمل کیا جائے. اور آپ فرماتے ہیں جو اس طرح میرے ساتھ پیار کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اور یاد رکھو اللہ اور رسول کی محبت لازم و ملزوم ہے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ایک بندہ یہ کہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں نبی سے نہیں کرتا، اور یہ کہے مجھے نبی سے پیار ہے لیکن اللہ سے پیار نہیں. اللہ اور رسول کی محبت لازم و ملزوم ہے. جو اللہ اور رسول سے محبت کرنا چاہتے اللہ فرماتے اس کے ایک ہی راستہ ہے فاتبعونی، کہ تم نبی کی اتباع کرو. محب رسول خلیفہ وقت امیر المومنین، صحیح مسلم میں واقعہ مذکور ہے، آپ علماء سے کئی بار سن چکے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی احرام باندھے بیت اللہ کا طواف کر رہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کو چومنا چاہا. لوگ کی موجودگی میں فرماتے ہیں انی عالم انک حجر اللہ تنفع ولا تضر. تو بڑا مقدس پتھر ہے، حجر اسود ہے، اس لیے کہ اسے نبیوں نے چوما، کئی سینکڑوں پیغمبروں نے اس کو چوما، نبیوں کے سردار نے اس کو چوما، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے اس کو چوما. لیکن فرماتے ہیں تیرے جیسا مقدس پتھر، اس کے بارے میں فاروق اعظم کا عقیدہ یہ کہ لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے. ہاں تو پھر میں تمہیں چومتا کیوں؟ اس لیے کہ تو نفع نقصان نہیں دیتا یا نہیں دیتا؟ نہیں. میں تمہیں پھر کیوں چوم رہا ہوں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. اگر میں نے نبی پاک کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا.
بے شک تمہیں اور نبیوں نے چوما ہوتا، اگر میرے نبی تم کو نہ چومتے میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ یہ ہے نبی پاک کی محبت، یہ ہے نبی پاک کا پیار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت۔ میں شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ دوسرا آپ کی محبت کا تقاضا، آپ خود فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد کبھی ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا سنو فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ یہ ہے حب رسول کا تقاضا، نبی پاک کا پیار۔ تمہاری آنکھوں میں صدیق بھی پیارا ہو، فاروق بھی پیارا ہو، ذوالنورین بھی پیارا ہو، حیدر مرتضیٰ بھی پیارا ہو، معاویہ بھی پیارا ہو، حنظلہ بھی پیارا ہو، رسول الملائکہ پیارا ہو، خالد ابن ولید سیف اللہ تمہیں پیارا ہو، ابو ہریرہ تم کو پیارا ہو، ابن عباس ابن عمر تم کو پیارا ہو، عشرہ مبشرہ تم کو پیارے ہو، بدری تم کو پیارے ہو، اور سابقون الاولون تم کو پیارے ہو، مہاجر انصار سب تم کو پیارے ہو، اور تو اور نبی کا بلال حبشی بھی تم کو پیارا ہو۔ یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ میرا نبی سے پیار کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ قرآن کے سینکڑوں آیات، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، سینکڑوں آیات اس وقت میرے سامنے ہیں جن کو میں پڑھ کر آپ کو سنا سکتا ہوں، جن میں اللہ نے جہاں جہاں اپنے پیارے کا پیار کے ساتھ تذکرہ فرمایا، ساتھ نبی کے صحابہ کا بھی ذکر خیر فرمایا۔ جہاں جہاں نبی کا ذکر وہاں ساتھ ساتھ صحابہ کا ذکر۔ قرآن اللہ کا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون رضوان اللہ رضوانا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قرآن اللہ کا اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ قرآن میں نے اتارا، میرا رسول اس قرآن پر ایمان لایا، اللہ فوراً ساتھ کہتا ہے والمؤمنون، جس طرح میرے قرآن پر میرا حبیب ایمان لایا اسی طرح میرے حبیب کے ساتھ میرے حبیب کے صحابہ بھی ایمان لائے۔ ایمان میں نبی اور صحابہ اکٹھے، اسلام کا مسئلہ نبی اور صحابہ اکٹھے۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ قرآن میں نبی کی تہجد کا ذکر فرماتا ہے، نبی کی تہجد فرماتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم۔ استاد القرہ بیٹھے نے، میں ڈرنا کہ تجوید غلطی نہ ہو جائے۔ ان ربک یعلم انک تقوم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ نبی کی تہجد اور ساتھ اللہ وطائفۃ من الذین معک کہہ کر صحابہ کی تہجد کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ دنیا تو دنیا، نبی اور صحابہ مکے میں اکٹھے، غار ثور میں اکٹھے، سفر ہجرت میں اکٹھے، مدینے میں اکٹھے، بدر و احد و حنین میں اکٹھے، خیبر و تبوک میں اکٹھے،
ایک دن جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام مجمع صحابہ میں اس شان سے تشریف لائے کہ دائیں ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، نبوت کے بائیں ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کا ہاتھ تھا. آپ نے دونوں کو اس طرح اٹھا کر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں جب حشر میں اپنی قبر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے جاؤں گا اسی شان سے جاؤں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں میرے صدیق کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں میرے فاروق کا ہاتھ ہوگا. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ. یہ دوسرا تقاضا، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. دوسرا تقاضا. اور تیسرا تقاضا جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، او میری امت میرے ساتھ محبت کرو، میرے ساتھ، اپنی بات کہتے ہیں، میرے ساتھ محبت کرو لحب اللہ، چونکہ میرے ساتھ محبت کرنا اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. اور ساتھ اسی حدیث میں فرماتے ہیں آگے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو لحبی، کیونکہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا میری محبت کا تقاضا. قرآن اللہ کا اس محبت کو یوں خود بیان کرتا ہے، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، ہم نے ارادہ کر لیا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، میرا آپ کا ارادہ نہیں. میرے آپ کے ارادوں کی کیا مجال. یہاں تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے دل کے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچان لیا. میں ارادہ کرتا ہوں مگر میرا ارادہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ میرے دل پر راج میرا نہیں چلتا، عرش والے کا چلتا ہے. مولانا عبد الوہاب صاحب یہی فرما رہے تھے نا، بندہ جب ہاتھ باندھتا ہے تو یہی کہتا ہے ہاتھ پہ اختیار تھا مگر دل پہ تیرا اختیار چلتا ہے. اللہم مقلب القلوب، نبی پاک کی حدیث ہے، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا، ثبت قلوبنا علی دینک، ان قلوب بنی آدم بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. نبی پاک فرماتے ہیں تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، جیسے چاہے اللہ پھیر دیتا ہے. نبی پاک بار بار نبوت کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پہ ہمیشہ پھیر کے رکھنا. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ کا ارادہ ہے. وہ فرماتے میں نے اہل بیت کے دل میل اور کچیل سے پاک اور صاف کرنے کا ارادہ کر لیا. اور اللہ کا ارادہ قرآن بیان کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو مستری، مزدور، کاریگر، انجینئر کچھ نہیں بلاتا، وہ کہتا ہو جاؤ، وہ کام ہو جاتا ہے. نبی پاک نے اس آیت کے نازل ہونے کے فوراً بعد دعا علیہم و فاطمہ والحسن والحسین، یہ صحیح مسلم کے الفاظ، جناب علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، ان پر نبوت کی چادر ڈالی، اپنے سر پہ ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ چار جو نفوس ہیں یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں صحیح حدیث حجت ہے. صحیح حدیث مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں. اور اس طرح حجت ہے فرماتے جس طرح قرآن حجت، جس طرح قرآن دلیل، اس طرح صحیح حدیث دلیل. قرآن امہات المومنین کو
اہل بیت میں شامل کر دیا. فرمان رسول نے علی فاطمہ حسن و حسین کو اہل بیت میں شامل کر دیا. کوئی عائشہ کو اب نکالے وہ قرآن کا منکر ہے, کوئی ختیجہ کو نکالے وہ قرآن کا منکر ہے, اگر کوئی حسن و حسین کو فاطمہ علی کو نکالے میں کہتا ہوں وہ حدیث رسول کا منکر ہے. آؤ آج ہم وہ بات کریں جو نبی نے فرمائی, میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب علی اہل بیت میں شامل. نبی فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تو اپنی اس شان پہ خوش نہیں ہوتا کہ تو مجھے اسی طرح پیارا ہے جس طرح ہارون جناب موسیٰ کو پیارا تھا. ہاں تیرا اس کا فرق اتنا, اس کو اللہ نبوت دی, تجھے نبوت نہیں ملے گی کیونکہ میرے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہی بند کر دیا. حسن و حسین کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا. مناظرے اسلام علامہ شمشاد سلفی صاحب تشریف فرمائے, شیخ الحدیث علماء کرام تشریف فرمائے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں. ہما ریحانتا یا من الدنیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری. قرآن کے بعد اس پوری روئے زمین کی سب سے معتبر ترین کتاب کا نام صحیح بخاری ہے. اس صحیح بخاری کے الفاظ میں نے تمہیں سنائے. نبی پاک فرماتے حسن و حسین تو دنیا میں میرے پھول ہیں. ہائے ہائے ہائے, کبھی غور کرو کس نے یہ بات کہی, حسن و حسین کے بارے میں کس نے بات کہی, اور جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا, جس کی زبان سے کبھی مبالغہ نہ نکلا, کبھی غلط بات نہ نکلی, اور جس زبان کے بارے میں اللہ قسم اٹھا کے فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس زبان نبوت نے فرمایا. مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آیا. سلفی صاحب بڑے محظوظ ہوتے ہیں, اردو ادب بہت اس پہ ان کو مہارت ہے. آج تو میری خوش بختی ہے میرے برادر محترم حضرت علامہ یزدانی شہید کے چھوٹے بھائی اور ہمارے لیے بڑے بھائی ڈاکٹر ریاض صاحب تشریف فرمائیں. علامہ اقبال نے ایک بات کہی مجھے یہاں یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں. ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں. جو خزانہ دیدہ ہو بل بل وہ بل بل ہی نہیں. گلاب کا پھول وہ کہتے ہیں تبھی پھول ہوتا ہے جب اس کی پتیاں مکمل ہوں. پتیاں جھڑ جائیں ناقص ہو وہ کہتے ہیں میں اس کو پھول ماننے کے لیے تیار. علامہ اقبال جیسا شاعر اگر گلاب کے پھول کی پتیاں جھڑ جائیں اس کو گل ماننے کے لیے تیار نہیں تو ایمان اور انصاف سے بتاؤ اگر حسن و حسین میں انسانی اوصاف کی کوئی پتیاں کم ہوتی پیغمبر میرے نبی پاک اپنی زبان نبوت سے کبھی ان کو اپنے پھول قرار نہ دیتے, کبھی نبی ان کو پھول قرار نہ دیتا. حسن و حسین میں فصاحت و بلاغت بھی تھی, شجاعت بھی تھی, عدالت بھی تھی, صداقت بھی تھی, خطابت بھی تھی, عبادت بھی تھی, سخاوت بھی تھی, حسن بھی تھا, جمال بھی تھا, جلال بھی تھا, فضائل بھی تھے, شمائل بھی تھے, اور دنیا کی کون سی خوبی تھی جو حسن حسین کے اندر موجود نہ تھی. صحابہ فرماتے ہیں حسن حسین کے چہرے اور ان کے بدن نبی پاک کے ساتھ بڑے مشابہ تھے, نبی پاک سے ملتے جلتے تھے. اور آگے جامع ترمذی کے الفاظ تمہیں پڑھ کے سنا دوں ترجمے سے تو تمہارا بھی ایمان تازہ ہو جائے. صحابہ فرماتے کان یشمہما و یضمہما, نبی اپنے دونوں پھولوں کو کبھی سینے سے لگایا کرتے تھے اور کبھی ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے. ہائے ہائے, ام سلیم کا گھر ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, نبی پاک محو استراحت ہے, پسینہ آیا ہوا بدن اطہر پر پسینہ گر رہا ہے, آپ نے لا کے پیالہ نیچے رکھ دیا, آپ کی آنکھ کھلی, ام سلیم کا یہ کام دیکھا, فرمایا ام سلیم یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کرتی ہے آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. آپ نے پوچھا کیوں؟ عرض کرتی ہے عطر میں ملاؤں گی. آپ نے فرمایا کس لیے؟ عرض کرتی ہے جو خوشبو آپ کے پسینے سے ملتی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نصیب نہیں ہوتی. جو اتنا نفیس پیغمبر, اتنا لطیف پیغمبر, توجہ فرماؤ,
جو اتنی نفاست والا پیغمبر کہ اس کے اپنے پسینے سے دنیا کی بہترین سب سے بڑی خوشبو آتی ہو، اس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں وہ خود حسن و حسین کو سونگ کر خوشبو حاصل کرتا ہے۔ اتنا پیار، اتنے نبی کی آنکھوں کے تارے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین بچے آئے خطبہ سننے، علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران، چھوٹے چھوٹے تھے، زمین تپ رہی تھی، ننگے پاؤں تھے، برداشت نہ کر سکے، گر پڑے، اٹھنا چاہا پھر گر پڑے۔ نبی پاک فرماتے فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، میں اپنے حسن و حسین کو گرا دے کر صبر ہی نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے خطبہ جمعہ منقطع کر دیا، منبر سے اترا، صفوں کو چیرا، خود اٹھا کے لائے اور سامنے لا کے بٹھایا۔ یہ نبی پاک کی محبت ہے۔ اسی لیے جناب صدیق اکبر امت کا سب سے بڑا فرد، وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ آج سینے کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، وہ فرماتے تھے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو اب راضی کرنا ہے تو اس کے اہل بیت کو راضی کر دو۔ میں آگے چلتا ہوں، شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ چوتھا تقاضا قرآن میں اللہ بیان فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ مجھے مکے کی قسم ہے، ندائے حرم، حرم کی قسم ہے، اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ واہ میاں صاحب، توفیق آپ کو ملی، یہ نام آپ نے منتخب فرمایا۔ اللہ اس کو تا قیامت کانفرنس کو جاری رکھے، ہمیشہ ہر سال ہوتی رہے۔ اللہ میاں صاحب کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی دھرتی کی قسم۔ یا اللہ کیوں؟ جو اللہ نے جواب دیا وہ حب رسول کا تقاضا ہے، وہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ چوتھا، میں اب 4 سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، 5واں ادھار کر رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ میں اپنا باقی ٹائم انشاءاللہ اکابرین کو وقف ہبہ کر رہا ہوں۔ وقف تو منع ہو گیا جی، شمون صاحب صحیح ہے نا، یہ ہمارے بزرگ ہیں جی، مدینہ منورہ کے بزرگ ہیں، اللہ کو سلامت رکھے، ہم کٹھے رہے مدینہ تو رسول میں کسی دور میں، یہ میرے بزرگوں کے بھی بہت پیار والے ہیں۔ حضرات، اللہ فرماتے ہیں میں مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اللہ یہ کہہ سکتے تھے میرا وہاں بیت اللہ ہے، اللہ فرما سکتے تھے وہاں حجر اسود ہے، کہا جا سکتا تھا وہاں بیر زمزم ہے، یوں بھی کہا جا سکتا تھا وہاں مطاف ہے، وہاں صفا مروہ ہے، لیکن واہ میرے اللہ، میں تیری نبی سے جو محبت ہے اس پہ قربان جاؤں۔ ہم تو امتی خالق و مالک اللہ، معبود و مسجود اللہ، جو جواب دیتا ہے دل کی تختی پہ لکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں مکے کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہ میرے حبیب کا شہر ہے، میرے محبوب کی بستی ہے۔ یہاں تو مہدی محبت والا وہ عربی شاعر کہتے ہیں امروا علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیارا۔ میں ایک دن اپنے دوست کی گلیوں میں جا نکلا، میں کبھی اس کی دائیں دیوار کو چومتا تھا، کبھی بائیں دیوار کو چومتا تھا، اور ساتھ کہتا لوگوں میں کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہوں، میں ان دیواروں کی خوبصورتی اور حسن پہ نہیں مر مٹا۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو میرا دوست اس محلے میں رہتا ہے اس کی محبت نے مجھے اس کی دیواریں چومنے پہ مجبور کر دیا، اور اس کی تو مادی محبت تھی، ہماری تو نبی کے ساتھ ایمانی محبت ہے، اور توحید والی، دین والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، آخرت والی، دو جہانوں کی کامیابی والی محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا ہمارا بھی یہی ہے۔ مکہ مدینہ سے ہمیں جو پیار ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اپنے وطن عزیز پاکستان سے بھی زیادہ ہے، اپنے گھر سے زیادہ ہے، ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ نبی پاک نے خود ہاتھ نبوت کی اٹھا کے کہا تھا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد،
یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی وہی محبت پیدا کر دے جو مکہ کی محبت ہے۔ فاروق اعظم محب رسول تھا نا، اس کا حال پتا کیا تھا؟ وہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگا کرتا تھا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا مگر مدینۃ الرسول میں دینا۔ خلیفہ سوم کا محاصرہ ہے ذوالنورین کا، مخلص ساتھیوں نے عرض کیا آپ مدینہ چھوڑ کے شام چلے جائیں، وہاں کے لوگ آپ کے جانثار ہیں۔ کہا میں جان دے سکتا ہوں، مدینہ تو رسول چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اللہ ہمیں نبی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔